حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایمان کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج کی ویڈیو ایک انگریز پروفیسر کے عیسائیت سے اسلام تک کے انچاہے سفر کی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز داستان پر مبنی ہے کہ کیسے وہ انگریز کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ پہنچا۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ اتنا دلچسپ اور حیران کن ہے کہ اسے سن کر بندہ مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ایلن کیزلر کی ہے، جو 1947 میں قیام پاکستان سے قبل برصغیر میں ایک انگریز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین 1947 سے 1965 کے دوران کام کی غرض سے پاکستان میں مقیم تھے۔ ان کے والد پادری اور پروٹسٹنٹ مشنری کرسچن تھے، جس سے آپ ان کے گھر کے ماحول کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایلن کیزلر کہتے ہیں کہ یہ 1982 یا 1983 کی بات ہے۔ راولپنڈی میں کسی صوفی کے پاس میرا آنا جانا ہوا۔ 2 سے 4 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند آئے گی کہ اگر میں کہوں کہ مجھے میرے بزرگ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا سکتا ہوں، تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا پسند کریں گے؟ ایلن کیزلر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیران ہی رہ گیا کہ کیا ایسا واقعی ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بس ایک بات کا خوف تھا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے، اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا کہ اگر واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی اور اگر انہوں نے بھی مجھے ایسا ہی کہا تو تب میں کیا کروں گا، کیونکہ پھر تو مجھے اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ در حقیقت اسلام کو تو میں مانتا ہی تھا اور اعتراف کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود میں مسلمان نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی بات سن کر میں تذبذب میں تو تھا، لیکن بالآخر مان ہی گیا۔ پھر اس صوفی نے مجھے درود شریف پڑھنے کی تلقین کی کہ آپ کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی اس درود شریف کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ زیارت ضرور ہوگی۔ پھر ایک دفعہ میں پنڈی سے لاہور کے لیے بس میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کو دیکھا۔ انہوں نے سبز امامہ اور سفید جبہ پہنا ہوا تھا اور وہ مسکرا رہے تھے۔ ایلن کہتے ہیں کہ ہی واز ویری بیوٹیفل، ایکچولی دی موسٹ بیوٹیفل، براڈ فور ہیڈ، ڈارک آئیز، پرفیکٹلی فارمڈ فیچرز، اور میں نے ایک دم پہچان لیا کہ یہ کون ہیں، اور انہیں دیکھتے ہی میں ان کے سامنے گر پڑا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بس میں بیٹھا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے تھے۔ میں گرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ میں کانپ رہا تھا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان بننے کو کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے انگریزی میں بات کر رہے تھے، اور آج بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کر سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈونٹ وری، آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ۔ یہ سن کر میری ساری پریشانیاں ہی دور ہو گئیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو پہلے بھی تھی، لیکن اب وہ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے جو مناظر میں نے دیکھے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی ہے، بلکہ وہ دنیا اس دنیا سے زیادہ حقیقی دنیا لگ رہی تھی۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ میرے آس پاس بس کہ کسی مسافر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایلن بتاتے ہیں کہ 2012 کی بات ہے، میں مانچسٹر میں کسی دوست کے پاس تھا۔ وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ پوچھنے لگیں کیا تم مسلمان ہو؟
میں بولا اسلام مجھے اچھا تو لگتا ہے لیکن، تو بولی لیکن کیا، تم کیوں مسلمان نہیں بن جاتے؟ اس کی بھی یہ بات مجھے اچھی نہ لگی اور پھر میں نے اسے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ میری کہانی سن کر پہلے تو وہ ایک دم حیران ہو گئی۔ وہ بڑی عقل مند عورت تھی اور بولی ہاں وہ تو 30 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اب اگر زیارت ہو تو ان کا جواب کچھ اور ہو۔ مجھے عجیب لگا۔ میں نے اسے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت دیتے رہتے ہیں، دراصل یہ 100% سچ نہیں تھا، کیونکہ اس دن کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ ہوئی تھی، لیکن جب کبھی بھی میں درود شریف پڑھتا تو مجھے محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ چپ ہو گئی کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے ہیں۔ اس سے اگلے ہی دن مجھے محسوس ہونے لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس عورت سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سن کر میں ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج دوبارہ وہ درود پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پھر میں نے ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ دیکھا جہاں ایک تالاب بھی تھا جس کے کنارے پر انتہائی خوبصورت پیلے پھول تھے اور تالاب کا پانی شیشے کی طرح اتنا شفاف تھا کہ اس میں سورج، بادل اور آسمان کا عکس ہو بہو نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوں، اور جوں ہی میں نے پانی میں غوطہ لگایا مجھے لگا جیسے میں آسمان یا کہیں خلا میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈونٹ وری، یو آر already a Muslim. You have been reciting the کلمہ many times. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دراصل 2009 کی بات ہے، تب میں ہانگ کانگ میں ایک تعلیمی ادارے میں پڑھایا کرتا تھا کہ ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو میرے کانوں میں آواز پڑی۔ وہ عیسائی مذہب کی ایک خاص دعا تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دعا ختم ہوتے ہی مجھے اسی طرز میں ایک اور آواز سنائی دی جو کچھ یوں تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بس اس دن کے بعد میرا روز کا معمول بن گیا۔ پہلے میں وہ دعا پڑھتا، اس کے بعد کلمہ پڑھتا، اور 2-3 سال سے یہ میرا معمول تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے ہی سے مسلمان ہو۔ تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، مگر میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10 سے 15 منٹ بات چیت ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات ہو گئی، یہی ضروری تھا۔ لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ اتنے میں نے ایک آنکھ دیکھی۔ مجھے لگا جیسے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آنکھ ہے۔ پھر میں نے اس آنکھ میں بالکل ویسے ہی غوطہ لگایا جیسے اس تالاب میں لگایا تھا۔ وہاں غوطہ لگا کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں، اور مجھے لگا جیسے پوری کائنات وہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بالکل مطمئن ہو گیا اور میرے دوست نے میرا نام علی رکھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی اور میں باقاعدہ طور پر مسلمان ہو گیا اور خود کو مسلمان کہلوانے میں فخر محسوس کرنے لگا۔